بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، 19ویں صدی کا آخر ایک ایسا زمانہ تھا جب اسلام کے مخالفین اور معاندین کی طرف سے بیرونی حملوں اور اندرونی طور پر بعض مسلم مفکرین کی دور از کار تاویلات اور تشریحات کی وجہ سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا اور اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ معرکۃ الآراء کتاب آئین کمالات اسلام تحریر فرمائی اور اس میں اسلام کا خوبصورت اور دلکش چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا اور اسلام کے محاسن اور کمالات کو منظر عام پہ لایا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ جب آپ علیہ السلام اس کتاب کو تحریر فرما رہے تھے تو اس کو تالیف کرنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 مرتبہ کشفاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تالیف کو پسند فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک رات آپ نے دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس طرف بلا رہا ہے بلند آواز سے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ ھذا کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام، کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کتاب کو کتنی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ قدر و منزلت اس کتاب کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی قسم پرسی کی حالت میں اس رنگ میں اسلام کے محاسن اور قرآن کریم کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کے نتیجے میں اسلام پر عائد کیے جانے والے اعتراضات اور وساوس کا ایسا قلع کما ہوا کہ ان کا آئندہ کے لیے دروازہ بالکل بند ہو گیا، اور دوسری طرف کمزور ایمان لوگوں کے ایمان تازہ اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں قرآن کریم کی حقانیت اور کمالیت کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اس قرآن کریم کے خزائن کے وارث کون لوگ ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک انسان نے، جس کو قرآن مجید میں ظلوماً جہولا کہا گیا، اس قرآن مجید کی عظیم ذمہ داری کو قبول کیا، اور اسی طرح آپ نے اس امر پر بھی روشنی ڈالی اور وضاحت کی کہ قرآن مجید نے اسلام کی حقیقت کے حصول کے کیا کیا ذرائع بیان فرمائے ہیں۔